السلام علیکم. یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک پہ ہے جس کا بیسیکلی تعلق ہے سائبر سیکیورٹی سے، اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کرنٹ کیا پوسچر ہے پاکستان کی سائبر سیکیورٹی اور سائبر اسپیس کا. بیسیکلی اس وقت اگر دیکھا جائے سائبر سیکیورٹی کو پاکستان میں بہت سیریسلی نہیں لیا جاتا. کچھ خاص بزنس سیکٹر ہیں جیسے بینکنگ سیکٹر جہاں پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. باقی جگہوں میں صرف جو فائنینشیل اپلیکیشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی SECP نے آڈٹ اور کچھ کنٹرولز امپلیمنٹ کرنے کا کہا ہوا ہے، اور ان کا IT کا کنٹرولز کا آڈٹ کیا جاتا ہے. سو بیسیکلی ایز سچ کوئی لا یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ یا لا اس طرح کی چیزیں نہیں جس سے بیسیکلی تمام کمپنیز اپنے پاس سائبر سیکیورٹی کو لے کے سیریس ہوں. اچھا، اس کو ہم سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ایک انڈیویجول انسان کے بارے میں. اگر میں ایک ہیومن بینگ ہوں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو سب سے پہلے مجھے سائبر اویئر ہونا چاہیے. مجھے سائبر سیکیورٹی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے سائبر سیکیورٹی کو میں اپنی ڈیلی لائف میں انکارپوریٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ بہت کیئرلیس ہوتے ہیں اپنی پاسورڈ اور سینسیٹیو انفارمیشن اور پرسنل انفارمیشن کو لے کے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں دی ہوئی. اور ظاہر ہے ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمیں کیئرلیسنیس نیچرلی نظر آتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا حل یہی ہے کہ ہم لوگ اسکول لیول سے ہی، بہت بیسک لیول سے ہی بچوں کو ٹریننگ دینا. اور جیسے ہم لوگ ہیلتھ ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے، بہت سارے اسکولس میں اس طرح کی ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اپنے ATM پن شیئر نہ کریں، پاسورڈ شیئر نہ کریں، انفارمیشن بے وجہ شیئر نہ کریں. اس طرح کی ٹریننگ سے لوگوں میں اویئرنیس آئے گی اور آٹومیٹیکلی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتے ہوئے. اٹ از اے سلو پروسیس بٹ گریجولی ویل سی اے ڈفرینس. سملرلی میرے خیال میں HEC کو یونیورسٹیز میں مینڈیٹ کرنا چاہیے کہ سال میں 2 ٹریننگز لازمی ہونی چاہیے یونیورسٹیز میں تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، اور وہ اٹینڈنس لے کے اس چیز کو انشور کریں. دوسری چیز جو میں نے پرابلم دیکھی ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے اور کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کمپنیز کے لیے کہ وہ سیکیورٹی کنٹرولز امپلیمنٹ کریں یا نہ کرے، سوائے بینکنگ سیکٹر کو. وہاں تو ریگولیٹر بہت اچھا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اے ویری گڈ ریگولیٹر. تو وہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، اور ہر بینک میں آپ کو انفارمیشن سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ لازمی ملتا ہے یا سائبر سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ. لیکن اس کے علاوہ باقی جگہ دیکھا جائے اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنس میں ڈپارٹمنٹ ضرور ہیں، لیکن وہ ایز این آرگنائزیشن بیسٹ پریکٹسز کو فالو کر رہے ہیں. ایز سچ کوئی اسٹرکٹ چھڑی نہیں ہے ریگولیٹر کی کہ وہ سائبر سیکورٹی کو مینڈیٹ کرے، IT گورننس کو مینٹین کرے، اور رسک مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزوں کو مینڈیٹ کرے. تو اس چیز کی تھوڑی کمی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک طرف بینکنگ سیکٹر بہت زیادہ سیریس ہے، لیکن باقی طرف ایز سچ کوئی سیریسنیس آپ کو ایک لیول تک ہی نظر آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں نظر آتی. ظاہر ہے کوئی ایز سچ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اب ریسنٹ جیسے اٹیک ہم نے دیکھا، ایک سائبر بریچ ہوا، پہلے کریم کا بھی ہوا تھا تھوڑا ٹائم پہلے. کوئی ایز سچ کوئی کچھ نہیں. اور سملرلی ابھی ریسنٹلی ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، اس کا بھی ہوا، تو کوئی ایز سچ لیگل لا نہیں ہے. تو بیسیکلی جیسے یورپ میں GDPR امپلیمنٹ ہوا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ایک لا بننا چاہیے، ایکٹ بننا چاہیے جو کہ امپلیمنٹ کیا جائے ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ، اور مینڈیٹ کیا جائے تمام. اور پلس کوئی ایسے لا لیگل ریکوائرمنٹ بھی نہیں چاہیے کہ تمام کمپنیز سائبر سیکورٹی کنٹرولز کو امپلیمنٹ کریں گی اپنے تمام IT سسٹمز پہ، بزنس اپلیکیشنس پہ، اور ان کے ایسوسیٹیڈ اپلیکیشنس جو انٹیگریٹڈ ہیں یا سم ہاؤ سپورٹ کر رہی ہیں یا ڈیٹا فیچ کر رہی ہیں، جیسا بھی ہے. ایک خاص لیگل ریکوائرمنٹ بننی چاہیے، اور وہ مینڈیٹ ہونی چاہیے تھرو SECP. اور SECP جو ہے بیسیکلی ریگولیٹرز کو کہے کہ بھائی وہ اپنے سیکٹرز میں سائبر سیکورٹی آپریشنز کو جو ہے وہ مینڈیٹ کروائے. اور اسی طرح ریگولیٹرز جب یہ جو پریکٹس کرتے ہیں تو ساتھ میں SECP آڈٹ کی بھی انسٹرکشن دے کہ بھائی آپ ہر سال 1 دفعہ 2 دفعہ سائبر سیکورٹی کا بھی اپنا آڈٹ کروائیں گے، اور کیا یہ چیز صحیح سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، SECP اس کو مانیٹر کرے. اور ایک اوور آل سائیکل فرام ٹاپ ٹو باٹم جانا چاہیے تاکہ سائبر سیکورٹی کو تھوڑا سا سیریس لیا جا سکے. ایک چیز جو کہ میں یہاں نوٹ کی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہے اور دنیا کی تمام کامیاب اور ڈیجیٹلائزڈ کمپنیز میں ہے، اور اگر دیکھا جائے پاکستان میں اس وقت بڑی سیریسلی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو لیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے. کرنٹ گورنمنٹ نے بھی آ کے بہت ساری چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا. FATF کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی ہماری جو یہ جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ریکارڈ کیا جائے، اور فراڈ اینڈ رسک مینجمنٹ کی اپلیکیشنز کو انٹیگریٹ کیا جائے اور مانیٹر کیا جائے کہ بھائی منی لانڈری کو بیسیکلی دیکھا جائے کہ وہ نہ ہوں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن.
تو چونکہ پاکستان اب ایک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ چکا ہے، تو بیسیکلی ود دیٹ کمز دا رسک دیٹ از سائبر رسک، اور اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا آؤٹ کم برا ہو سکتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم جب ڈنڈا لگتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن بہتر اگر ان چیزوں کو لے لیا جائے تو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہیں. اچھا، اب جو ایک چیز جس کی کمی ہے، جس کا میں نے کہا، وہ ہے ایک سینٹرلائز نیشنل باڈی جو کہ بیسیکلی سائبر سیکورٹی کے اسپیکٹس کو دیکھے. وہ پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. جو میں نے ایک سلوشن دیا کہ ایس سی سی پی کے تھرو چیزیں مینڈیٹ ہونی چاہیے، بیسیکلی اس سینٹرلائز باڈی کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ ریکوائرمنٹس پروڈیوس کرے، ایس سی سی پی کو دے، اور مانیٹرنگ بھی اس باڈی کی ہونی چاہیے. اب فار انسٹنس دنیا بھر میں ہر جگہ سرٹ ضرور ہوتا ہے. سرٹ از اے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. تو سرٹ کی ایک نیشنل باڈی سرٹ کی ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی قسم کے انسیڈنٹ ہوں. فار انسٹنس اگر بینکنگ سیکٹر میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے وہ سرٹ کو رپورٹ ہو. وہ سرٹ تمام اس سیکٹر کو رپورٹ کرے، بھائی اس طرح کا انسیڈنٹ ابھی ہم نے پایا ہے، اور جو ہے نا آپ سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کوئی ایسی ویکنیس آپ لوگ کے آرگنائزیشن میں تو نہیں ہے جس کا ریزلٹنٹ آؤٹ کم ایسا انسیڈنٹ ہو. اور اس سے بہت اچھے طریقے سے آپ کی سائبر اسپیس میچور ہوگی اور اوور آل سیکیورٹی کے اسپیکٹس بہتر ہوتے جائیں گے. اب میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشنس بیسیکلی سائبر سیکورٹی کو ایز اے کاسٹ سینٹر ٹریٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں تو صرف پیسے ہی خرچ ہوتے ہیں، ہمیں آؤٹ کم تو کچھ ملتا نہیں ہے. اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بیسیکلی ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ، کیونکہ دس از یو ٹیکنگ اٹ لائٹلی. اور آئی ڈونٹ نو وائی ڈو وی ویٹ کہ کوئی انسیڈنٹ ہو اور تب ہمیں بات سمجھ میں آئے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے انویسٹمنٹ بینکس میں سے ایک جے پی مورگن اینڈ چیز، ایک بہت فیمس میگزین ہے سیکورٹی ویک کے نام سے. اس نے 2019 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، پبلش کیا تھا بیسیکلی، کہ جے پی مورگن اینڈ چیز نے 2018 میں 32.5 بلین کی نیٹ انکم جنریٹ کیا تھا اوور دا ریونیو آف $111.5 بلین، اور $32.5 بلین کا ان کا نیٹ ریونیو تھا. صرف یہ اتنی بڑی کمپنی جو اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے، وہ آئی ٹی کو اتنا سیریس لیتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کو، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کا پیسہ پڑا ہے، اور خالی پیسہ نہیں بلکہ پرسنل انفارمیشن بھی پڑی ہوئی ہے. سو جے پی مورگن اسپینڈس اراؤنڈ $600 ملین ان their company just for cyber security. This actually depicts that how serious they are when it comes to cyber security. تو میرے خیال میں ہم پاکستان میں اس مینٹیلٹی کو خاص طور پہ بزنس سیکٹرز اور ہائر مینجمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ سائبر سیکورٹی از اے سیریس تھریٹ، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنا بہت ضروری ہے. کنسیڈرنگ کہ جو پاکستان کے جو جیوگرافیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں دنیا بھر میں، ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ سائبر سیکورٹی از اے ویری سیریس تھریٹ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا. یہ ایک اٹس جسٹ اے کمپلین یو کین سے. میں نے اپنی دل کی آواز جو ہے سمجھے نکالی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بالکل یہ اسپیس خالی نظر آتی ہے جہاں اچھا خاصا کام پڑا ہوا ہے، اور کم از کم انیشیٹ تو ہو. دیر شوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، کچھ ہوتا ہوا نظر تو آئے کہ چلیں یہ انہوں نے انیشیٹو لیا. ٹاکنگ جسٹ اباؤٹ ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ہیونگ نو mitigative measures for the risks which comes along with it is something which is very immature. آپ اتنے بڑے لیول پہ کام کریں اور انیشیٹیوز لیں اور رسک کو مینیج نہ کریں. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ شوڈ بی لکڈ ان ٹو. سو آئی ہوپ کہ پاکستانی گورنمنٹ اس چیز کو بہت سیریس لے اور کچھ خاص لیگل ریکوائرمنٹس ضرور پیش کرے، ایس سی سی پی کو یا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ضرور بنائیں جو کہ ریکوائرمنٹس ایسی بنا کے دے، اور جو کہ پاکستان کی تمام اس کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرے. جیسے ایس سی پی میں جب کمپنی رجسٹر ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ وہ اپنی ریکوائرمنٹس میں یہ چیز بھی ڈال دیں کہ بھائی آپ تمام ایشو کی ہوئی سائبر سیکورٹی کی پریکٹسز کو اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کروائیں گے، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو ہیوی فائن امپوز ہوں. تو ہوپ فلی پاکستان ول موو فارورڈ ود دس. So thank you very much. Hope you enjoyed the video. Thank you.